چلیں راج صاحب سوال یہ بتائیں جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت، کل مسلم نواز جو ہے پی ڈی ایم کا جو جلسہ گجرانوالہ میں ہونے جا رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اعلان کر رکھا ہے انہوں نے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کورونا کی جو دوسری لہر ہے پوری دنیا میں احتیاطی تدابیر کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خود اس بات کا احساس کرنا چاہیے، اور جو ان کی صوبائی قیادت ہے وہ خود کرونا کا شکار ہو چکی ہے اور پھر انہوں نے ریکور بھی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پوری دنیا میں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی ایک دوسری لہر جو ہے وہ آ رہی ہے، اور ہم نے اس وقت تک جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق کوئی ایک گجرانوالہ کی بات نہیں ہے. ہم نے مختلف اضلاع جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جن اضلاع میں تھوڑا نمبر بڑھ رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خود، میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہ رکھا جا سکے. اب اگر اپوزیشن احتجاج کرنا چاہتی ہے، جلسہ کرنا چاہتی ہے، تو وہ خود اس بات کا، میں سمجھتا ہوں انہیں احساس ہونا چاہیے کہ اگر ان کی اس ایکٹیویٹی سے اس صوبے کے عوام جو ہیں ان کی صحت جو ہے وہ ایٹ رسک ہوگی، تو انہیں خود، میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے باقاعدہ کہ آپ حفاظتی تدابیر اختیار کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ روز اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کوئی حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کی جا رہی، تو ان کو بھی چاہیے حفاظتی تدابیر بھی اختیار کریں، اور اس قسم کے اجتماعات جو ہیں اس سے تھوڑا اجتناب کیا جائے. گورنمنٹ کو خدا نخواستہ کسی قسم کا ہمارا پرابلم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کسی مقصد کے لیے اس چیز کو کہہ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اتنی ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام معاملات جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے ترتیب دیں. یہ بتا دیں کہ شاہجہاں تھانے کے اندر جو مقدمہ درج ہوا تھا اس کے لیے روز اس کے ملزمان وہاں جا رہے ہیں، تو یہ مذاق، یہ انہوں نے مذاق بنایا. میں عرض کرتا ہوں گورنمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے، اور جو وہ پرچہ درج ہوا ہے ایک انڈیویجول نے درج کیا ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. تھانے میں اگر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جا کے اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہیے. صرف میڈیا کے ساتھ پلے کرنے کے لیے گیا، وہاں پہ تصویریں بنا کے واپس آ گیا. قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی کا شخص کا نام ایف آئی آر میں موجود ہے وہ تھانے میں جائے، اپنا بیان ریکارڈ کروائے، تاکہ پولیس اس بیان کی بنیاد پر آئندہ کا اپنا لائے عمل طے کر سکے. تو یہ فرمائیں کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا اتحاد ڈگمگاتا رہا، اور کبھی مولانا صاحب اکیلے لاہور آئے، ان کو کسی نے ریسیو نہیں کیا، اب پھر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد برقرار؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اتحاد بنے ہیں، لیکن ان کو ہم نے منتشر ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اس لیے کہ اتحاد میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کی سوچ میں تضاد ہے. اگر آپ صرف، میں سمجھتا ہوں جو بڑی جماعتیں، 3 بڑی جماعتیں اس اتحاد میں شامل ہیں، ان کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو خود ایک تضاد نظر آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے متعلق کیا کہتی رہی ہے، پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق کیا کہتی رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف پیپلز پارٹی کیا کہتی رہی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے متعلق کیا کہتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماضی کا ان کا انتشار ہے وہ آج بھی، میں دعوے کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں ایک پیج پر نہیں رہنے دے گا، کیونکہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، اور ہر جماعت کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو زیادہ سے زیادہ حصول کے لیے آگے جائے، تو جس میں الٹیمیٹلی ان کے درمیان تفریق جو ہے یا تفرقہ پیدا ہونا ہے وہ ایک نیچرل بات ہے. یہ فرمایا گیا کہ اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے سرگرم کارکنوں رہنماؤں کی لسٹیں بنا لی گئی ہیں، ہمیں روکا جائے گا جلسے جلوسوں سے. کیا کوئی ایسا پروگرام ہے؟ اور سیکیورٹی کے حوالے سے ان کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے، تو آپ نے کیا انتظام کیا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جب انہوں نے ڈپٹی کمشنر کنسرن جو ہے، کسی ڈسٹرکٹ میں بھی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو کنسرن ڈپٹی کمشنر جو ہے اس رجوع کیا جائے گا اور اجازت کے لیے کہا جائے گا. اگر ڈپٹی کمشنر اجازت دیتا ہے تو پھر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اقدامات جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کرتا ہے.
ایک تو یہ نمبر 2 یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ لسٹیں بن رہی ہیں، میں قطعی طور پر اس امپریشن کو میں سمجھتا ہوں کہ رد کرتا ہوں کہ کسی تھانے میں کسی کی لسٹ بنائی جا رہی ہے. کسی کی کوئی لسٹ نہیں بنائی جا رہی. اب جلسہ گوجرانوالہ میں ہونا، لاہور سے ہم لسٹ کیوں کوئی بنائے گا؟ یا کس نے لاہور سے جانا ہے؟ آپ نے پہلے دیکھا جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان ایکٹیویٹیز میں کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آئندہ کے لیے بھی آپ دیکھ لیں گے کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پبلک گیدرنگ کے حوالے سے پولیٹیکل لیڈرشپ کی اسرٹنمنٹ ہونی ہے کہ کون سا لیڈر کتنا کراؤڈ اکٹھا کر سکتا ہے، تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے مقابلے میں کوئی پولیٹیکل لیڈر کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکتا. اور یہ ساری جماعتیں مل کر بھی عمران خان کے مقابلے میں جلسہ نہیں کر سکتی. اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی اپنی اسٹریٹ پاور بھی دکھا سکتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ اسٹریٹ پاور کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. تھینک یو.